بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے قضا نمازوں کے بارے میں چند مسائل عرض کروں گا۔ اگر کسی کی قضا نمازیں رہ جاتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ قضا نمازیں کب پڑھنی چاہیے؟ آیا جب 7 سال کی عمر میں جو ہے نماز کا کم ہوا تھا تب پڑھنی چاہیے، یا 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ یعنی کہ بچے کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر اور مارنے سے مراد ایسی مار ہے یعنی جس پہ نشان نہ پڑے، یا جب سے بچہ بالغ ہوا ہے، جب سے روزے رکھ رہا ہے 13 سال کی عمر سے 14 سال کی عمر سے، قضا نمازیں کب پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے اس کے اندر یہ ہے کہ جب بچہ کم سے کم 12 سال مکمل کر لے اور 13 سال کے اندر جب داخل ہو جائے تو اس وقت کا جو ہے وہ حساب لگایا جائے گا کہ کتنے سال کی نمازیں اس پر پڑھنی ضروری ہیں۔ 7 سال کے جو حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ بچوں کا نماز کم کرو، وہ یعنی کہ بچوں کو نماز کی ترغیب دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اسی طرح جب بچے کے اندر جو ہے بلوغت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، یعنی 12 سال پورے ہونے پہ، یعنی کہ کچھ بچے جو ہیں وہ جب 13 سال شروع ہوتا ہے تو ان کے اندر بلوغت کی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب اگر بالفرض کبھی کسی شخص نے پڑھی یا نہیں پڑھی، اب اس کی اگر موجودہ عمر 20 سال ہے تو اب اس نے یعنی 8 سال کی جو ہے نمازیں جو ہیں قضا کرنی ہیں۔ دیکھیں، ایک عام طور پر قضا نمازوں کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ ہم کوئی بھی نیک اعمال کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان نیک کام کرنے سے جو ہے وہ ہمارے جو ہے صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے حج کرنے کے لیے گیا، اب وہ چاہے وہ مطلب اس کی نیت یہ تھی کہ اب ساری زندگی جو ہے میں یعنی کہ اللہ کے سجدے میں گزاروں گا، کوئی برے کام نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ جو ہے اس کو حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس نے حج کیا ہے اگر اس کے ذمے 5 سال کی قضا نمازیں ہیں تو وہ حج کرنے سے معاف ہو جائیں گی، یا اسی نے کوئی نیک کام کی ہیں وہ نمازیں یعنی جو اس کے اوپر نمازیں پڑھنے ضروری ہیں، یا جیسے کچھ جان بوجھ کر انہوں نے جو رمضان شریف کے جو فرض روزے تھے انہوں نے نہیں رکھے تو معاف ہو جائیں گے، نہیں، ان کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ عام طور پر یعنی کہ بہت سارے حضرات رمضان شریف کے اندر یعنی کہ اور خاص یعنی کہ جو راتیں ہوتی ہیں انہوں نے مخصوص قسم کے اعمال، یعنی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رمضان کے اندر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں تو جتنی بھی قضا عمری ہیں 20 سال کی ہیں، 25 سال کی ہیں، 10 سال کی ہیں، وہ ادا ہو جائیں گی۔ یا رمضان شریف کی طاق راتوں کے اندر جو ہے 12 نوافل پڑھ لیے جائیں اور اس نیت سے پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے قضا عمری کو معاف کر دیں گے، یعنی کہ آپ کی جو قضا نمازیں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ یا اسی طرح جو ہے بعض اوقات کوئی حدیث من گڑت ہے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی یعنی پیر کی رات جو ہے کوئی شخص جو ہے یعنی کہ قضا عمری کی نیت سے یعنی کہ 50 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر یعنی صورت فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور آخر میں درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنی بھی قضا نمازیں وہ معاف کر دیں گے۔ یہ حدیث جو ہے من گڑت ہے۔ اسی طرح اور جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے صاحب تسبیح پڑھے، جو اعمال کریں، یاد رکھیے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس شخص پر قضا نمازیں ہیں وہ اس کو پڑھنی ضروری ہیں۔ اول تو نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے، قضا کرنا ہی جو ہے وہ بہت یعنی اسلام کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ لیکن اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یا اسلام کے اندر جو نیک اعمال کرنے کا کہا گیا ہے، اس حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد کی طرف گھر سے وضو بنا کے جائے تو ایک ایک قدم پر نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اور اچھے اعمال ہیں، یعنی کہ انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی مسلمان بھائی کی خدمت کرتا ہے، یا یعنی جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو ان سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، حج کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں یہ چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ نماز کو لیٹ کر دینا، نماز کو جان بوجھ کر جو ہے قضا کرنا، یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قضا نمازوں کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، قضا نمازیں اگر کسی شخص کی 5 سال کی نمازیں، کسی 20 سال کی نمازیں ہیں، کبھی اس میں پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی جمعے کی پڑھی، کبھی رمضان شریف میں پڑھ لی، لیکن مستقل کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اب اس کے اندر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی اگر جو ہے وہ نیت ہی کرے فجر کی نماز، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر سے پہلے، تو
وہی نیت یہ کرے کہ 2 رکعت نماز فرض فجر کے قضا کرتا ہوں پہلے والے. اسی طرح جو ہے وہ ظہر کے 4 فرض میں بھی یہ نیت کرے کہ ظہر کے 4 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں پہلے والے. اس میں یاد رکھیے گا کہ جو قضا نمازیں ہیں ان کے اندر سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی. اور عشاء کی جو 4 فرض ہیں ان کے ساتھ 3 وتر کی نماز کو بھی جو ہے قضا کرنا ضروری ہے. تو اب اس کے علاوہ علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر سفر میں تھا، سفر میں اگر جو قصر کرنی ہے، جو 4 فرض ہیں، اپنی بستی سے اپنے علاقے سے باہر نکل جائے تو مسافر شمار ہوتا ہے. اگر اس شخص نے کراچی میں تھا، اس نے لاہور جانا تھا، اور راستے کے اندر 2 یا 3 نمازیں آئی ہیں، جیسے ظہر کی نماز آ جاتی ہے. اب ظہر کی نماز جو ہے وہ قصر کرنے کا حکم ہے، تو وہ 4 فرض کی جگہ پر 2 فرض پڑھنے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ سفر کی قضا جو ہے وہ اگر وہ قضا کرے گا تو 2 فرض کرے گا. اسی طرح جو قیام کی قضا ہے، اگر گھر یعنی جہاں اس کی موجودہ رہائش ہے وہاں پر اس نے جو نمازیں چھوڑی ہیں تو ان کی جو قضا بھی جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی. باقی یہ دیکھیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ قضا نمازوں کا علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ قضا نمازیں اگر کسی شخص کو طاقت ہے تو وہ خود اپنی نمازیں پڑھے گا، اس کا فدیہ نہیں دے سکتا. اگر کوئی شخص ایسا ہے جیسے بالفرض اس کے اعضاء جوارح جو ہے طاقت نہیں ہے، جواب دے چکے ہیں، اور وہ یعنی کہ کوئی مستند جو ہے ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب ان میں طاقت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اگر ان میں ذمہ کوئی قضا نمازیں باقی ہیں تو ان کی صحت نہیں ہے تو وہ اپنی قضا نمازوں کا جو ہے وہ فدیہ دیں گے. قضا نمازوں کا فدیہ جو ہے وہ 2 سیر یعنی 2 کلو جو ہے وہ گندم ہے، یعنی اور فیام میں سمجھ لیجئے یعنی 2 کلو آٹا سمجھ لیں، یعنی جس زمانے کے اندر جو بھی ریٹ چل رہا ہوگا یعنی کہ اس کا اعتبار ہوگا. جو اب مثال کے طور پر 2022 کے اندر سمجھ لیجئے کہ آٹے کا جو ریٹ ہے وہ 100 روپے، یعنی 2 کلو آٹا پڑ جائے گا 200 روپے کا. تو 5 نمازیں اور ایک 6 نماز وتر کو بھی کی ہے، یعنی ایک دن کی قضا نمازوں کا جو فدیہ جو ہوگا وہ 1200 روپے ہوگا. جان بوجھ کر نماز کا چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح جو ہے اگر کسی شخص پر روزے ہیں تو روزوں کی قضا کرنی بھی ضروری ہے، تو جب تک قضا کر سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ ان کی صحت نہیں ہے یا ان کے طاقت نہیں ہے تو اس صورت کے اندر روزوں کا بھی وہ فدیہ دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.